السلام علیکم فرینڈز، آئی ڈی اے ٹیم کی ترک کمپنی ایس ٹی ایم کے پویلین کے دورے کے دوران ایس ٹی ایم 500 سب مرین سے متعلق اہم انفارمیشن اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سب مرین کی صلاحیت اور افادیت کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان میں ہونے والی آئیڈیاز دفاعی نمائش کے دوران ہمارے ریپرزینٹیو کی جانب سے جہاں مختلف کمپنیوں کے پویلینز کا وزٹ کیا گیا ہے، وہیں ترک کمپنی ایس ٹی ایم کے پویلین کے وزٹ پر کمپنی کی جانب سے اپنے پورٹ فولیو پر موجود مختلف سسٹم اسکیل ماڈل کے ساتھ دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس دوران خاص طور پر ایس ٹی ایم 500 منی سب مرین ہماری توجہ کا مرکز رہی۔ ترک کمپنی کی جانب سے ایس ٹی ایم 500 منی سب مرین پر کام کا آغاز اب سے چند سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور اب یہ سب مرین پروڈکشن کے فیز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایس ٹی ایم 500 سب مرین کی سبمرج ڈسپلیسمنٹ 530 ٹن اور سرفیس ڈسپلیسمنٹ 485 ٹن بتائی گئی ہے۔ اس کی کروزنگ سپیڈ 5 ناٹس اور میکسیمم سپیڈ 18+ ناٹس بتائی جاتی ہے۔ اس سب مرین کی کروزنگ سپیڈ یعنی 5 ناٹس پر میکسیمم رینج 6500 کلومیٹرز بتائی گئی ہے، جبکہ اے آئی پی یعنی ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے اکوپڈ اس سب مرین کی انڈیورنس 30 ڈیز ہے، یعنی یہ 30 دن تک سمندر میں رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ ایس ٹی ایم 500 کی لینتھ 42.2 میٹرز ہے اور اس کا ڈایا میٹرز 4.2 میٹرز بتایا گیا ہے۔ اس سب مرین پر ٹوٹل 22 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ 8 اسپیشل فورسز کے پرسنل کے لیے الگ سے اکاموڈیشن سپیس موجود ہے۔ اس سب مرین کی پاور جنریشن کی بات کریں تو اس پر 2 ڈیزل جنریٹر اور لیتھیم آئن بیٹریز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، آئی ڈی اے کے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ غیر رسمی بات چیت میں ایس ٹی ایم کے پویلین پر موجود ترک حکام کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کی جانب سے ایس ٹی ایم 500 منی سب مرین پر مستقبل میں مل کر کام کیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ فرینڈز، اب ہم اس سب مرین کی افادیت اور اس کے ویپنز کے علاوہ پاکستان نیوی کی جانب سے اس کی ممکنہ ایکوزیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 540 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی سب مرین میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کی بدولت یہ سب مرین 30 دن تک 250 میٹر کی گہرائی میں اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ اس سب مرین کی رینج 7408 کلومیٹر ہے۔ اس شیلو واٹر سب مرین میں 18 کریو ممبرز کے علاوہ 6 اسپیشل آپریشن کمانڈوز کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے ویپن سسٹم میں 4 ٹارپیڈو لانچرز موجود ہیں، جس سے 533 ملی میٹر کے ماڈرن ہیوی ٹارپیڈوز لانچ کرنے کے علاوہ گائیڈڈ میزائل بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ دیگر 4 ٹارپیڈوز ری لوڈر میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سب مرین ایک مشن میں 8 ہیوی ٹارپیڈوز یا پھر ٹارپیڈوز پلس گائیڈڈ میزائلز کا کمبینیشن مشن میں استعمال کر سکتی ہے۔ اس سب مرین کی لمبائی 42 میٹر اور سپیڈ 18+ ناٹس بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، مختلف دفاعی ماہرین کے مطابق یہ سب مرین ایس ٹی ایم پاکستان نیوی کے لیے تیار کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نیول چیف نے گلوبل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں شیلو واٹر سب مرینز کی ایکوزیشن کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاک نیوی جوان کلاس سب مرینز کے علاوہ شیلو واٹر سب مرینز بھی حاصل کر رہی ہے، لہٰذا ایس ٹی ایم کی حالیہ سٹیٹمنٹ اور نیول چیف کے سابقہ انٹرویو کو دیکھیں تو ممکنہ طور پر ترک کمپنی ایس ٹی ایم کی اس سب مرین کا کسٹمر پاکستان ہی معلوم ہوتا ہے۔ روایتی سب مرینز عام طور پر 1400 سے لے کر 3000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں، جبکہ پاکستان نیوی کی اگسٹا کلاس سب مرینز کی ڈسپلیسمنٹ 2000 ٹن سے زائد اور جوان کلاس کی ڈسپلیسمنٹ 3500 ٹن متوقع ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کردہ میڈجٹ سب مرین کی ڈسپلیسمنٹ بھی متوقع طور پر 100 سے لے کر 150 ٹن کے لگ بھگ ہے۔ لہٰذا پاکستان نیوی دونوں کنونشنل اور میڈجٹ سب مرین کے درمیان کی ڈسپلیسمنٹ والی سب مرین حاصل کر رہی ہے۔ یہ سب مرین پاک نیوی کی سی ڈینائل اسٹریٹجی کے نقطہ نظر سے انشاءاللہ ایک فورس ملٹی پلائر ثابت ہوگی۔ اس ٹائپ کی سب مرینز کو عام طور پر کم گہرے پانیوں میں اینٹی سب مرین وارفیئر، اسپیشل آپریشن فورس کے جوانوں کی دشمن کے حدود کے اندر لے جانے اور کوورٹ آپریشنز کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس، سرویلنس
اور ریکونیسنس آپریشنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سب مرین کو UXV آپریشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ UXV آپریشنز میں ان مین انڈر واٹر کامبیٹ وہیکلز کو لانچ کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سب مرین اس رول میں بھی افیکٹو ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ STM خود اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اس سب مرین کا کنسیپچل ڈیزائن آئیڈیا بھی ایک فورن کنٹری نے دیا ہے، جو عین ممکن ہے کہ پاکستان نہیں دیا ہو۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس دعوے کا اندازہ اس سب مرین کے پاک نیوی میں ایک اور ممکنہ اہم رول کے حوالے سے بخوبی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سب مرین سے نہ صرف دشمن کی شپس پاکستانی پانیوں کا رخ کرتے ہوئے گھبرائیں گی، بلکہ نیوی اس شیلو واٹر اور میڈٹ سب مرینز کے کمبینیشن کو اوفینسو رول میں بھی استعمال کر سکے گی۔ فرینڈز، ہماری ریسرچ کے مطابق پاک نیوی کی خالد کلاس سب مرین جو یہی ترک کمپنی ماڈرنائز کر رہی ہے، وہ بھی 533 ملی میٹر کا ٹارپیڈو لانچ کر سکتی ہے، اور اس سب مرین سے پاک نیوی بابر نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل بھی فائر کرتی ہے۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو STM کی 500 شیلو واٹر سب مرین بابر کا لائٹ ویٹ ورژن بھی فائر کر سکے گی، کیونکہ اس کا ٹارپیڈو لانچر بھی، جس کے بارے میں پہلے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، وہ بھی 533 ملی میٹر کا ٹارپیڈو پلس گائیڈڈ میزائل فائر کر سکتی ہے۔ یوں یہ سب مرین کم خرچ لیکن زیادہ رینج اور انڈیورنس کے ساتھ صحیح معنوں میں لیتھل ویپن ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی انڈکشن کے بعد دشمن کو ہر طرف سے بابر کی گونج ہی کان میں سنائی دے گی۔ فرینڈز، پاک نیوی کی میڈٹ اور STM 500 دونوں سب مرینز ڈیفینسو آفینسو اسٹریٹجی کے تحت دشمن کے خلاف ایک افیکٹو ویپن کے طور پر استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ اب ہم پاک نیوی کی میڈٹ سب مرین پر بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، پاکستان کئی برسوں سے میڈٹ سب مرینز یعنی چھوٹی آبدوزیں استعمال کر رہا ہے، اور ایک نئی چھوٹی سب مرین کی تیاری نہ صرف پاکستان کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اپنی زیر زمین جنگی صلاحیتوں کی تیاری اور دفاع کو مزید بہتر کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نیوی کا اسپیشل سروسز گروپ اعلانیہ اور خفیہ دونوں طرح کی کارروائیوں کے لیے اٹالین ساختہ کاسموس MG 110 میڈٹ سب مرین استعمال کرتا ہے۔ یہ آبدوزیں 1990 کی دہائی کے اوائل سے ہی SSG نیوی میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تاہم یہ اپنی سروس لائف کے آخری حصے میں ہے۔ ان تقریباً ایکسپائر ہونے والی آبدوزوں کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان نے ایک نیا میڈٹ سب مرین پروگرام شروع کیا۔ اس سمال سب مرین کا ذکر منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کی 2015-16 کی بک میں بھی دیکھنے کو ملا، اور وزارت دفاع کی طرف سے اس کو ڈیزائن اور تیار کرنے کے لیے 2017-18 کا ہدف مقرر کیا گیا۔ منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق یہ سب مرین مکمل طور پر ملکی سطح پر ڈیزائن اور تیار کی جائے گی۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ سب مرین سوئمر ڈیلیوری وہیکل یعنی SDV سے بڑی اور کاسموس کی MG 110 سب مرینوں سے قدرے چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا کامبیٹ سائز بتاتا ہے کہ یہ آپریٹ اور مینٹین کرنے میں بھی آسان ہوگی۔ نیول ایکسپرٹ HI سوٹن کے مطابق ان آبدوزوں کا ڈیزائن نیا ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ درآمد شدہ یعنی کسی دوسرے ملک سے خریدی گئی ہے۔ جہاں تک میڈٹ سب مرین کے استعمال کا تعلق ہے، تو عام طور پر 150 ٹن سے کم وزن کی ڈسپلیسمنٹ والی سب مرین کو میڈٹ یعنی چھوٹی سب مرین کہا جاتا ہے۔ اس میں 6 سے 9 کریو ممبرز ہوتے ہیں، جبکہ اس سب مرین میں رہائش کے لیے جگہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر بڑی آبدوز یا جہاز کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں سے ان کو پانی میں اتارا جاتا ہے۔ ان سب مرینز کو عام طور پر غوطہ خوروں کو دشمن کی بندرگاہوں اور ہاربر یعنی بحری فوج کے اڈوں کے قریب لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سب مرین پر بارودی سرنگیں اور ٹارپیڈوز بھی موجود ہوتے ہیں، جس سے دشمن کی سمندری جہازوں اور بحریہ کے اڈوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ نیوی کے کمانڈوز کو خفیہ مشنز کے لیے زیر آب دشمن کی سمندری حدود میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں پاکستان نیوی ممکنہ طور پر میڈٹ سب مرین اور STM 500 کے ذریعے دشمن کو ایک مرتبہ پھر سرپرائز دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔